بہت شکریہ. اس وقت میں گیلری 162 میں جو خطاطی کا کمپٹیشن چل رہا ہے اس کے سلسلے میں حاضر ہوں آپ سب سے. اور اس وقت 3 مشہور ہستیاں سڈنی کی جناب ظفر صاحب میرے بائیں ہاتھ پہ صدائے وطن والے، اور بھائی راجہ تاثیر ہم وطن، اور معاف کیجیے گا زاہد مناز دوستی کے میڈیا والے موجود ہیں، جو ہمارے لیے بڑی خوش قسمتی ہے کہ یہ 3 اگر اجازت دیں دھرندر لوگ اس وقت شامل ہیں. تو میں ایک سے بس آپ کے تاثرات 1 منٹ کے لیے چاہوں گا. سنیے تو کے حوالے سے میں کہوں گا کہ اقتدار عابدی صاحب ایک طویل مدت سے آپ کے لیے ہمارے لیے بڑا ہی اچھا سا پروگرام سنیے تو جس میں ادب ہے، مزاح ہے، معلومات ہے، اس طرح کا ایک بڑا خوبصورت گلدستہ بنا کر ایک پروگرام جو ہے وہ پیش کرتے ہیں. تو ہم سب دوستوں کا حق بنتا ہے جہاں تک ہو سکے سنیے تو کو، نام ہی سنیے تو ہے تو پھر سننا تو چاہیے، تو اس لیے سنیے تو کو سنیں اور عابدی صاحب کا نہ صرف سجیشن دیں بلکہ ان کے ساتھ تعاون بھی کریں، اور سن کے ان کو بتائیں کہ بھائی آپ نے کہا تھا سنیے تو ہم نے سن لیا. تو اس سے ایک آرٹسٹ جو ہوتا ہے اس کی قیمت اس وقت وصول ہوتی ہے جب اس کے آرٹ کی تعریف کی جائے. اسی طرح کوئی ریڈیو براڈ کاسٹر ہے، کوئی اینکر ہے، کوئی اخبار نویس ہے، یا فنون لطیفہ کے کسی بھی شعبے سے وابستہ ہے، اس کو خوشی اس وقت ہوتی ہے جب اس کا پروگرام سنا جائے، اس کو دیکھا جائے، یا اس کی کسی بھی تخلیق کو صحیح معنوں میں اس کی تعریف، یا اگر اس میں تنقید کا کوئی عنصر موجود ہے تو تنقید برائے اصلاح کی جائے تاکہ اس کو وہ بہتر انداز میں پیش کیا جا سکے. تو میں اقتدار عابدی صاحب کو یہ کہوں گا کہ بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ اس طرح کا پروگرام کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ہمت دیں، طاقت دیں، اور آپ اسی طرح کمیونٹی کے لیے کچھ نہ کچھ سننے کے لیے سنیے تو پہ لاتے رہیں. جی ہاں، بہت شکریہ. آپ تو ویڈیو زیادہ کرتے ہیں، تو اب یوٹیوب کا بھی چینل ہے ہمارے پاس، سنیتوں کا ویڈیو چینل. اور بس آج دوپہر کے حوالے سے اگر آپ کچھ چند تاثرات فرمائیں تو کرم ہوگا. جی، میں شاہد ملک چونکہ دوست ہیں پرانے اور دیرینہ دوست ہیں، تو میں پرانے دوست ہونے کے حوالے سے انہوں نے مجھے کہا کہ آئیے گا، میں ایک چھوٹا سا کمپٹیشن رکھ رہا ہوں. مجھے یہ تھا کہ 2-4-5 لوگ ہوں گے، لیکن جب یہاں آیا تو آنے کے بعد ماحول دیکھا، بڑی خوشی ہوئی کہ ہر عمر کے حصے سے تعلق رکھنے والے لوگ جو ہیں وہ اس آرٹ کے، اس کیلیگرافی کے، خطاطی کے اس جو پروگرام ہے اس میں حصہ لے رہے ہیں، اور جو اسلامک ورڈنگ ہے اس کو وہ کوشش کر رہے ہیں اس میں فن بھرنے کی اور شاہکار بنانے کی. یہ دیکھ کر دل خوش ہوا، چونکہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، پھر کہوں گا کہ فنون لطیفہ ہو، آرٹ ہو، کلچر ہو، یہ کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو آپ کی شخصیت میں ایک نمایاں کردار نہ ادا کرے. یہ وہ چیزیں ہیں جن چیزوں سے آپ جب بھی آپ کسی انسٹرومنٹ کو بجانے کی طرف جائیں گے، گیت سنگیت گانے یا سننے یا سیکھنے کی طرف جائیں گے، آپ کی شخصیت میں ایک نکھار، ایک عجیب سا نکھار پیدا ہونا شروع ہوتا ہے، بلاغت بھی آئے گی. جی ہاں، اور آپ کی شخصیت میں پختگی جو ہے وہ نظر آئے گی. ایک مدبرانہ شخصیت جو ہے وہ آپ کی بنتی چلی جائے گی. اور یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ آپ آرٹ اور کلچر کے ساتھ اور فنون لطیفہ کے ساتھ منسلک ہوں، اس میں وقت دیں تھوڑا سا. ہم خرافات کو، فضولیات کو بے شمار وقت دیتے ہیں، لیکن یہ ایسی چیزیں ہیں جن کو میوزک جو ہے وہ ایک عام فہم یا آسان کام ہے، جس کو آپ اگر گا نہیں سکتے تو سن تو سکتے ہیں. اچھی موسیقی جو ہے وہ کلاسیکل موسیقی ہو، سیمی کلاسیکل ہو، غزل گیت ہو، ان کو سنیں. شعراء جو ہیں ان کے جو وہ الفاظ کی جو مالا پر ہوتے ہیں، اس مالا کو ایک گلے کی جو مالا ہے وہ گلوکار اپنی آواز دے کر بناتا ہے. تو آپ ان موتیوں کو اگر آپ سنیں تو موڈ سیڈ ہو تو سیڈ غزل سن لیں، اگر چنچل قسم کا موڈ ہو تو ذرا چنچل گیت غزل سن لیں، تو اس سے آپ کی روح
جو ہے وہ نہ صرف زندہ رہتی ہے بلکہ بیدار رہتی ہے. جی وگرنہ دنیا میں بے شمار لوگ ہیں اور آپ نے لاکھوں کروڑوں اربوں لوگ دیکھے ہوں گے جو بس کام کام کام، وہ گدھے والی زندگی ہے، بس وزن لاد لیا کیا، زندگی کا کوئی مقصد نہیں. تو یہ مقاصد جو ہیں وہ اسی وقت حاصل ہوتے ہیں زندگی کے جب آپ کسی آرٹ کے ساتھ منسلک ہو. تو ہمارا پیغام جو ہے وہ محبت ہے جہاں تک پہنچے. کیا بات ہے، کیا بات ہے، بہت شکریہ تحصیل بھائی. تم وعلیکم السلام. بھائی کیسے ہیں آپ؟ بس اللہ کرم ہے. زاہد بھائی آپ اپنے تاثرات اس دوپہر کے سلسلے میں فرمائیے اور یہ بتائیے کہ جو یہاں پر خطاط کیلیگرافرز ہیں ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ دیکھیں، وہ اقبال کہتا ہے کہ جوانوں کو پیروں کا استاد کر. واہ. تو ماشاءاللہ یہاں پہ دیکھنے میں یہی آ رہا ہے کہ ہمارے جو بچے ہیں وہ زیادہ لیڈ لے رہے ہیں اس میں. صحیح. اور وہ ان کو میں انکریج کرنا چاہیے. راجہ صاحب نے بڑی اچھی باتیں کی ہیں. میں بھی اسی حوالے سے یہی کہوں گا کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے مختلف جو ہیں وہ بہانے دیے ہیں ایکسپریشن کے. جی. شاعر کو شاعری کے ذریعے، گلوکار کو گائیکی کے ذریعے، اور آرٹسٹ کو اپنا جو فنون لطیفہ جو کیلیگرافی والے ہیں یا جو پورٹریٹ بناتے ہیں ان کو ان کے برش کے ذریعے وہ اپنی جو کہانی ہے اس کو ایکسپلین کرتے ہیں، اور کہانی گو کو کہانی کے ذریعے. واہ. تو یہ سارے جو آرٹ آف ایکسپریشن آف آرٹ کی ایکسپریشن ہے یہ زندگی کی ہر ڈیمینشن میں ضروری ہے. صحیح بات. کوئی بھی کلچر اور کوئی بھی سوسائٹی اپنے آرٹ اور کے حوالے سے جانی جاتی ہے، اسی سے وہ نام بناتا ہے. جیسے کہ آپ ابھی دیکھ رہے ہیں کہ ویسٹرن سوسائٹی ہے وہ ڈومینیٹڈ سوسائٹی ہے، وہ اپنے کلچر کو اپنی آرٹ کو بھی کمپریہنسولی کرتے ہیں. اسی طرح اگر آپ نے اپنی سوسائٹی کو آگے لے کے جانا ہے تو آپ کو یہ جو فنون لطیفہ کی تمام چیزیں ہیں جی اس میں مستفید ہونا پڑے گا. تو چھوٹی سی بات کروں گا کہ آج کی یہ جو محفل دیکھ کے ظاہری بات ہے کہ ہمارے ساتھ شاہ صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی بھی کافی محنت ہے. سارے دوست اپنی اپنی جگہ محنت کرتے ہیں. تو اللہ کرے کہ اسی طرح یہ سلسلہ چلتا رہے. ڈیموگرافی یہاں پہ چینج ہو گئی ہے اور لوگ آنا شروع ہوں اور آپ اس کو انکریج کریں، بجائے باتیں کر رہے ہیں کہ انکریج کریں. دیکھیں ہم لوگ اپنا سنڈے کو اپنی چھٹی چھوڑ کے یہاں پہ اسی لیے آئے ہیں کہ آپ لوگوں کو بتا سکیں گے دیکھیں کتنا اچھا کام ہو رہا ہے. جیسے کہ اقتدار بھائی، میں، راجہ صاحب اور شاہ صاحب ہم اپنا کام کر رہے ہیں، ہم اپنے حصے کی اینٹ لگا رہے ہیں، ہم یہی کر سکتے ہیں. بہت شکریہ. دس از دا بیسٹ وی کین ڈو. باقی آپ لوگوں پہ اللہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. تو بہت شکریہ اقتدار بھائی، آپ نے موقع دیا 2 لفظ کہنے کا. آپ کا زاہد بھائی بہت شکریہ کہ آپ ویسے ریڈیو دوستی سڈنی کو لائک کیجیے گا. بالکل تو انشاءاللہ آپ کو وہاں پہ صوفی کارنر بھی ملے گا. تو ہماری مختلف ڈیمینشن ہوتی ہیں، مختلف لوگوں کو ہم دعوت بھی دیتے ہیں اس حوالے سے. اور آج کل پاکستان فلم فیسٹیول پہلی دفعہ جو ہونے جا رہا ہے اس کو پروموٹ کر رہے ہیں، تو ضرور آپ کو دیکھیے گا. بہت شکریہ اقتدار بھائی. بہت شکریہ. ضرور حاضر ہوں گے آپ کے پروگرام پر بھی، اور اس دوپہر پہ آپ کے تاثرات کا بھی بہت شکریہ. بہت شکریہ. آپ بھی آج بڑے سالوں بعد ملے ہو. بڑے سالوں بعد نہیں، مطلب بڑے ہفتوں بعد ملے ہو. جی جی بالکل. اور بڑی خوشی ہوئی کہ ابھی تک پورے ایکٹیو ہو، جیسے یعنی 30-32 سال سے میں دیکھ رہا ہوں ہیں. اور ہمیشہ آپ بھی ایکٹیو رہے ہو، آپ کی بھابھی صبا عبدی بھی ایکٹیو رہی، آپ کا بھائی اقبال عبدی بھی بہت ایکٹیو رہے، اس کی وائف بھی ماشاءاللہ بہت ایکٹیو. تو یہ بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ بھئی پورا خاندان ماشاءاللہ ٹھیک ٹھاک سب کچھ کام کر رہا ہے. اور میڈیا کے آپ بڑے زبردست آدمی ہیں. ارے نہیں، بہت شکریہ. اور جب سے آپ نے شروع کیا ہے، مجھے یاد ہے مجھے عباس علی نے بتایا تھا، اور اس وقت سے میں واچ کرتا ہوں. اور مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ آپ کے ہر پروگرام بڑی محنت سے تیار کرتے ہو. اور والنٹری کام کرنا، اس ملک میں اپنا ٹائم دینا، جانا آنا، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. بہت شکریہ ظفر بھائی. آپ تو ہم سے پہلے سے صدائے وطن کے آپ تو حساب خریدار سے تھے. جب ہمارا اخبار پرنٹ ہوتا تھا آپ خریدار تھے. آپ کو ہم بائی میل بھیجا کرتے تھے. جب آپ سے ملاقات ہوتی تھی آپ کو پھر دیتے تھے کہ یار یہ بھی رکھو. آپ نے کہا میں نے تو آلریڈی پڑھ لیا ہے. یہ تو آپ کی محبت ہے. اس زمانے میں نہ انٹرنیٹ تھا، نہ پاکستان ٹی وی تھا، نہ انڈیا کا ٹی وی تھا، نہ ریڈیو تھا. SBS پہ رات کو 10 بجے آدھے گھنٹے کی 10
10 साढ़े 10 बजे आती थी खबरें, लोग सो जाते थे और बहुत कम लोग सुनते थे। वो मैंने शोर मचा के फिर दिन को करवाया वो प्रोग्राम SBS से, और वो मैंने आधे घंटे का 1 घंटे का करवाया। फिर मैंने SBS पे वो अरशद और मैं दोनों ने मिल के बहुत काम किया, और अब फिर इंटरनेट आ गया और दुनिया बदल गई सारी। तो अब सोशल मीडिया आ गया, सोशल मीडिया ने बहुत अच्छा काम किया है, बंदे बड़े एजुकेट किए हैं, लोगों में शऊर बुलंद किया है, बड़ा शऊर बुलंद किया है माशाल्लाह से। और लोग जो है मिनटों सेकंडों में खबर जो है लोगों को मिलती है, और लोग वीडियो के ज़रिए भी, इवन अनपढ़ आदमी जो है वो भी वीडियो से काफ़ी सीख रहे हैं। जी जी जी। तो ये बहुत अच्छी बात है, और मालूमात अब तक किसी भी सब्जेक्ट पे मालूमात चाहे इंटरनेट से मिल जाती हैं। उस ज़माने में तो कुछ भी नहीं होता था। सही बात है। तो बहरहाल शुक्र है कि ज़माना तरक्की कर गया है, पाकिस्तानी और इंडियन कम्युनिटी तरक्की कर गई है, और यह कम्युनिटी तो हमेशा इकट्ठी रही है, हुकूमतों की लड़ाइयाँ होती रहती हैं, इंडिया पाकिस्तान कम्युनिटी हमेशा से एक रही है और एक रहेगी। लेकिन हुकूमतें जो हैं उनके अपने मफादात हैं, फौजियों के अपने मफादात हैं, वो अपने मफादात के लिए लड़ाई झगड़ा जो है उसका कोई ना कोई बहाना सबब तलाश करते रहते हैं। दोनों मुल्कों में बदकिस्मती से दोस्ती की फ़ज़ा नहीं हो सकी, होनी चाहिए लेकिन हो नहीं सकती। बहुत शुक्रिया ज़फ़र भाई, आप तो बहुत पहले से सदाए वतन अखबार जो निकालते रहे, और शुक्रिया कि आपने हमारे उसके साथ जुड़े रहने के बारे में इतना फरमाया। लेकिन इसके अलावा मैं आज चाहूँगा कि आज ये जो कंपटीशन हो रहा है कैलीग्राफी का, इसके बारे में कुछ आप फरमाइए। शाहद मलिक साहब जो हैं बड़े बासलाहियत आदमी हैं और बड़े अच्छे आर्टिस्ट हैं, खुद भी तस्वीरें बहुत अच्छी बनाते हैं। इसके अलावा वो और भी बहुत सारे फील्ड्स में बहुत एक्सपर्ट हैं, और मुझे बड़ी खुशी हुई कि उन्होंने नए लोगों को मौका दिया, इजारादारी कायम नहीं की, और लोगों को इनवाइट किया कि आप यहाँ पे आएँ और आके तस्वीरें बनाएं, और फिर उसका कंपटीशन कर रहे हैं। ये पहली दफ़ा हुआ है कि किसी पाकिस्तानी आर्टिस्ट ने यहाँ पर सिडनी में अपनी आर्ट गैलरी बनाई है, और उसमें इस तरह का कोई इवेंट जो है उसको ऑर्गेनाइज़ किया है। बहुत शुक्रिया। एक सवाल थोड़ा सा इसको कहते हैं कि कंट्रोवर्शियल कहा जाए, उसका लफ्ज़ मुझे समझ में नहीं आ रहा इस वक्त, लेकिन जिसके ऊपर बहस हो सकती है वो ये कि ख़त्ताती तो इस्लामिक तरीक़ों का एक बहुत बड़ा हिस्सा रहा है, और उसने क्यों इतना ज़्यादा इस पिछले 30-40 साल में ज़्यादा तरक्की नहीं की, और अब जो काम हो रहा है उसके बारे में आप क्या समझते हैं? नहीं, हुकूमतों ने असल में होता यह है कि आर्टिस्ट ये चाहते हैं कि वो जो तस्वीरें बनाएं उनको मार्केट प्राइस के हिसाब से लोग ख़रीदें। लोग जो है वो चाहते हैं कि बारगेनिंग करें और कम पैसे दें। आर्टिस्ट का इतना टाइम लगता है, और बहुत सारे आर्टिस्ट हैं उनका ज़रिया रोज़गार ही तस्वीरें बनाना है जी, तो वो चाहते हैं कि उनको तस्वीरों की असली अच्छी कीमत मिले। हुकूमतें जो हैं उनको चाहिए वो इस आर्ट को सरपरस्ती करें, स्पॉन्सर करें, लेकिन जो हुकूमतें हैं वो आम तौर पे ऐसा नहीं करती हैं। फ़न के दिलदादा लोग जो हैं वो भी बहुत कम हैं, और लोग जो हैं वो इस चीज़ की अहमियत नहीं समझते हैं कि तस्वीर जो है वो जब किसी के घर में लगी होती है और वो घर में जब कोई दाखिल होता है उसको देख के बंदे का ज़ौक़ का अंदाज़ा होता है कि साहिब खाना कितने ज़ौक़ का मालिक है। जी माशाल्लाह। तो मेरे ख्याल से खत्ताती जो है उसकी होना चाहिए सरपरस्ती, और जितना हो सके उसके लिए हौसला अफजाई करनी चाहिए। जी हाँ, बहुत शुक्रिया। आपने बहुत ही जिसको कहते हैं कि काबिल तारीफ़ और काबिल एतबार बातें की हैं, और इस खत्ताती को आगे फ़रोग़ देने के लिए आपका आगे ताउन कुछ आर्टिस्ट जो हैं, चंद आर्टिस्ट उन्होंने बहुत काम किया है जी, और कुरान की खत्ताती के सिलसिले में बहुत लोग, थोड़े लोगों ने काम किया है जी, और उसकी वजह यह है कि हौसला अफजाई जो है उनकी हो नहीं रही। अगर होगी तो दूसरे लोग भी इस मैदान में आएंगे। जी, एक
اگر جہاں تک میری سمجھ آئے گی کہ ایک زمانہ تھا جب کہ اس طریقے کی چیزوں کو بہت زیادہ فروغ نہیں ملتا تھا اور بلکہ تصویر کھینچنا اور تصویر بنانا اس یہ کے خلاف بہت فتوے آتے تھے. وہ جو فتوے دینے والے تھے وہ خود تصویروں کے بڑے شوقین ہیں اور جو یہ فتویٰ دیتے تھے کہ لاؤڈ سپیکر میں شیطان بولتا ہے, انہوں نے 2 سپیکروں پہ تقریریں کی ہیں اور محلے والوں کو سونے بھی نہیں دیا ساری رات. کیا بات ہے. اور یہ شکر ہے خدا کا کہ وہ فتوے دینے والے شرمسار ہوئے اور انہوں نے وہ احساس کیا, محسوس کیا اور انہوں نے ندامت کا اظہار کیا کہ انہوں نے جو فتوے دیے تھے وہ غلط تھے اور انہوں نے اپنی غلطی کو سر عام تسلیم کیا ہے. اور آج کل کے جدید دور میں یہ چیزیں جو ہے ثابت کر رہی ہیں کہ وہ غلط تھے اور سائنس اور ٹیکنالوجی جو ہے وہ بہت آگے اور اچھی طریقے سے جا رہی ہے. یہ وہی لوگ ہیں جو چاند پہ جب انسان گئے تھے تو کہتے تھے شیطان گیا ہے, اور وہی بندے ہیں اب دوربینیں لے کے تو وہ پیسے لیتے ہیں اور روتے حلال کمیٹی کے تھے اور وہ لوگوں کو چاند کے بارے میں گمراہ کرتے ہیں کہ نظر نہیں آیا, حالانکہ نظر تو ساری دنیا کو آتا ہے, صرف مولوی کو نظر نہیں آتا ہے. ایک زمانے میں ہمارے ملسن تھے, سید ہاشم رضا صاحب کمشنر کراچی تھے پاکستان کے, سید مہدی مسعود ہمارے کویت میں ایمبیسیڈر تھے, ان کے بنوئی تھے, بہت اچھے آدمی تھے. ہم ان کے گھر کراچی میں ٹھہرے بھی ہیں. ہماری منزل محمد علی ہاؤسنگ سوسائٹی. وہ چیف سیکرٹری بھی تھے مغربی پاکستان کے اور مشرقی, بہت ان کا اعلیٰ اسٹیٹس رہا. انہوں نے قائد اعظم کا مزار کی جگہ بھی بنائی تھی اور وہ فیڈرل سیکرٹری انفارمیشن بھی رہے. انہوں نے پاکستان کے قومی ترانے کی منظوری بھی دی تھی. تو بہت ساری ان کے اعزاز میں وہ کہتے تھے کہ پرانے زمانے میں چاند دیکھنے کے لیے مولوی جو تھے وہ جہاز پہ اوپر جایا کرتے تھے. وہ کہتے ہیں بڑی مشکل سے میں نے صدر ایوب خان کو کہا کہ ان مولویوں کو اتاریں جہاز سے خدا واسطے, کیونکہ ایسا نہ ہو کہیں کہ مولویوں کی لڑائی ہو جائے اور وہ جہاز ہی ایک دوسرے سے ٹکرا جائے. پھر وہ جہاز پہ وہ معاملہ انہوں نے ختم کرایا. اب زمین سے وہ دوربین سے وہ دیکھتے ہیں اور جتنے بھی رویت حلال کمیٹی کے ممبر ہیں ان سب کی نظریں ویسے ہی کمزور ہیں, سب نے ان کے لگائی ہوئی ہیں. اس کے اوپر تو ایک سے ایک مزاحیہ چیزیں سن چکے ہیں, لیکن اس کو ہم بعد میں کریں گے. تو بہت شکریہ ظفر بھائی آپ کے اس وقت کا اور آپ کے تاثرات کا اور اس بہت گہری جو آپ کی سوجھ بوجھ ہے اور جو آپ نے فرمایا اس کا. اور انشاءاللہ ہم آپ کو سنیتوں پہ اور زیادہ مدعو کریں گے. آپ ہمارے عزیز دوست ہو, 30 سال پرانے دوست ہو. جی اور رضا علی آپ بھی آپ کی فیملی سے, ان کو تو ہم بہت زمانے سے جانتے ہیں اور انہوں نے بھی اردو صحافت کے لیے پاکستان میں بہت کام کیا. اور ان کے میر خلیل الرحمان صاحب کی طرح سے ان کی بھی بہت کنٹریبیوشن ہے. جی اور آپ کے خاندان کی ادب اور صحافت میں اور فلم اور آرٹ میں اور ہر جگہ میڈیا میں ہر شعبے میں بہت خدمات ہیں. یہ آپ کا بڑپن ہے, آپ نے اتنا ہم لوگوں کو اس لائق سمجھا اور انشاءاللہ ہم آپ سے اور گفتگو کریں گے. اور اس وقت کا بہت شکریہ اور سنیے تو یہیں پر اس گفتگو کا. خدا حافظ. فی امان اللہ.